محرم الارام کا مہینہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ محرم الارام کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ہجرت کے 61ویں سال محرم الارام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو میدان کربلا میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ خاندان نبوت کے پورے قافلے کو جو 70 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، یزید کی فوجوں نے، ظالمانہ فوجوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور ظلم کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، حق کا آوازہ بلند کرتے ہوئے، خیر کی اشاعت کرتے ہوئے، نواسۂ رسول ہم سب کی عظمتیں ان کے اوپر قربان ہو جائیں، ہم سب کی بلندیاں ان کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں اور شہادتوں کی تاریخ رہی ہے۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا مکے کی وہ مسلمان خاتون ہیں، حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ، حضرت عمار کی مادر مہربان رضی اللہ عنہا، جنہیں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے شہادت کی نعمت ملی۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس نے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور پھر آگے بڑھیے، بدر کے میدان میں جو غزوہ ہوا، اس میں بھی ایک تعداد اہل حق کی شہادت سے سرفراز ہوتی ہے، اور احد کے میدان میں تو 70 صحابہ شہادت کی نعمت پاتے ہیں۔ حضرت حمزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوتے ہیں۔ ان کا لاشا دیکھ کر آقا کو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا، ضبط باقی نہیں رہتا، آپ سید الشہداء کا لقب دیتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر اور 70 صحابہ کا قافلہ شہادت کی نعمت پاتا ہے۔ پھر غزوہ موتہ میں اور اس کے بعد مختلف غزوات میں حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت، حضرت عثمان غنی کی حکومت کا دورانیہ، خلافت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، شہداء کی ایک فہرست ہے۔ خود حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی مرتضی شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ یہ جو شہداء حق ہیں، جب محرم الارام کا مہینہ آتا ہے اور حضرت عمر کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت حسین و اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کی شہادتوں کے واقعات سامنے آتے ہیں، تو بلا شبہ سچے ایمان والے کی کیفیت یہی ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کی خیر ہمیں منانی چاہیے۔ سچے ایمان والے کے دل میں شہادت کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حق کے لیے مر مٹنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل میں شہادت کا شوق بھی ہوتا ہے۔ اگر شہادت کا شوق نہیں ہے، اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کے معنی ہے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے معنی ہے ایمان میں ملاوٹ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو جہاد، شہادت، قربانی، جانبازی کا جذبہ لیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرا کرتا، وہ جاہلیت و کفر کی موت مرتا ہے۔ آج جو آلات پوری دنیا میں پوری ملت اسلام کے سامنے ہیں، فلسطین کے جیالے فرض ادا کر رہے ہیں، ہمیں
آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری ذلتیں عزتوں میں بدل نہیں سکتی، بلکہ یہ تو آگے کی بات ہے۔ ذلتوں سے عزتوں کا سفر، ناکامیوں سے کامیابی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت کے ہر فرد میں حق کے خاطر مر مٹنے کا اور قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم نبی کی امت ہیں، آقا کے غلام ہیں، صحابہ کے فداکار ہیں، حسن و حسین کا نام لیتے ہیں، حضرت علی اور حضرت عثمان و ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہیں، اصحاب رسول کا نام لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کی حقیر قربانی کے لیے بھی تیار نہیں۔ جان کی قربانی تو بہت آگے کی چیز ہے۔ عزیزو بزرگو، یاد رکھیے گا، جب تک قربانی کا جذبہ سینے میں پیدا نہیں ہوگا، جب تک حق کے لیے مر مٹنے کا ولولہ اور شوق پیدا نہیں ہوگا، ہم ذلتوں سے عزتوں کی طرف، ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف، پسماندگی اور پستحالی سے خوشحالی اور غلبے کی طرف اپنے سفر کا پہلا مرحلہ بھی طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے۔ آقا کریم نے یہی پیغام دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہی میسج منتقل کرتا ہے کہ اپنے سینوں میں حق کی خاطر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے۔ ہم اپنے تمام کاموں میں اسلامی کیلنڈر کو بنیاد بنائیں، عیسوی تقویم کو معیار نہ بنایا جائے، ہجری تقویم کو، اسلامی تاریخ کو، قمری کیلنڈر کو معیار بنایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت عمر کی ہمیں دی ہے، ایک ایک لمحہ ہم غنیمت سمجھیں اور حق کے غلبے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، شر کے مقابلے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، ظلم و نفرت کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے جو کردار اپنے دائرے میں ہم ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دریغ نہ کریں۔ یہ وہ فرض ہے جو ہمارے ذمے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کاموں سے ہم کو حسن و خوبی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہم سب کے لیے مقدر فرمائیں، حق کو غالب فرمائیں، باطل کو مغلوب فرمائیں، اور حق کے غلبے کی مہم میں ہم سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ کریم میں اپنے فضل و رحمت سے قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔